अस्सलाम वालेकुम। जब हम छोटे थे तो नया नया केबल आया हुआ था। हमारे अम्मा अब्बा ने सख्ती से मना किया हुआ था कि सिवाय कार्टून नेटवर्क के और कोई दूसरा चैनल ना लगे, क्योंकि उस वक्त स्टार प्लस और जी टीवी वगैरह पर जो ड्रामे आते थे वो इंतहाई गैर मयारी, गैर अखलाकी, हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ और घटिया होते थे। कहीं बच्चे ख़राब ना हो जाएं, इस डर से हमारे माँ बाप समेत कई वालिदैन ने अपने बच्चों पर यही पाबंदी लगाई थी। लेकिन आज हालात उससे ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। माँ बाप की तमाम मेहनत ज़ाया हो चुकी है, क्योंकि आज के दौर में स्टार प्लस का काम कर रही है पाकिस्तान की सहाफ़त। उसकी शर्मनाक मिसाल देख लीजिए। बुशरा बीबी के साबिका मौजूदा शौहर अदालत में लड़ पड़े। यकीन कीजिए ये उस पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अखबार की हेडलाइन है जिसकी आवाम भूख, अफलास, गुर्बत, कर्जे और बेरोजगारी का शिकार है। जिस मुल्क का आइन टूट चुका है, जिस मुल्क के इक़्तिदार में 90 रोज से जायद हो चुके हैं, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, जिस मुल्क के बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, ये उस मुल्क की हेडलाइन है जो दुनिया से मदद की अपीलें करता है कि हमें बचा लो, हम बर्बाद हो रहे हैं। ये उस मुल्क का सबसे अहम मसला है जो दहशतगर्दी का शिकार है, जहां कलदम और दहशतगर्द तंजीमें आए रोज हमारे नौजवानों और शहरियों पर हमले करती हैं। यह हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है जहां खजाना खाली है, बुनियादी सहूलतों से 80% आवाम महरूम है, जहां आज भी सैलाब जदगान बदहाल खुले आसमान तले बैठे हैं, जहां 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती है, जहां ना आइन है ना कानून, जिसके निजाम अदल का आलमी रैंक 140वां है। और मीडिया क्या बता रहा है कि एक खातून के साबिका और मौजूदा शौहर अदालत में लड़ पड़े। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में हमने अपनी सहाफत की अक्सरियत को बाजारे हुस्न की वो तवाइफ बना दिया जो सिर्फ बड़ी बोली की मुंतजिर होती है, जो शख्स लगाएगा उसी के साथ सो जाती है। सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए हम मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से गिर चुके हैं। आज पूरे मुल्क का कौमी, अवामी और सबसे अहम मसला यह है कि बुशरा बीबी ने निकाह इद्दत के दौरान किया। मुख्तसरन ये जलालत भरी स्टोरी मजबूरी में मेरी जबानी सुन लें। बुशरा बीबी नामी खातून की इमरान खान से शादी होती है। शादी से पहले वो खावर मानिका की बीवी थी। उन्होंने खावर मानिका साहब से तलाक ली और फिर इमरान खान से शादी कर ली। बुशरा बीबी को तलाक देने के फौरन बाद खावर मानिका का वीडियो बयान आता है कि बुशरा बीबी एक बाकिरदार पाक खातून है, हमारी तलाक बाहमी रजामंदी से हुई और फिर ऐन शरई तरीके से बुशरा बीबी ने इमरान खान से शादी कर ली। चलो जी, शादी हो गई। अब इस बात को तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर गया। 6 साल बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाती है। बकौल कई बड़े सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिल कबूल हो जाते हैं, उन पर मुकदमात बनना शुरू हो जाते हैं। उसी दौरान एक पाकिस्तानी मोहम्मद हनीफ ने इमरान खान पर दौराने इद्दत निकाह का इल्जाम लगाकर अदालत में दरख्वास्त दायर की। लेकिन बाद में यह एहसास हुआ कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोई भी थर्ड पर्सन इस किस्म का केस दायर कर ही नहीं सकता। उसके कुछ दिन बाद ही सितंबर 2023 में खावर मानिका को एंटी करप्शन गिरफ्तार करती है। नवंबर में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका रिहा होते हैं और उसके 9 दिन बाद मोहम्मद हनीफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अपनी दरख्वास्त वापस लेता है और अगले ही दिन खावर मानिका अदालत में वही दरख्वास्त दायर कर देता है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह दौराने इद्दत किया। इद्दत क्यों पूरी की जाती है, यकीन कीजिए मुझे भी इसका इल्म नहीं था, लेकिन जो आज घटियापन पाकिस्तान में चल रहा है उसके बाद मुझे भी मालूम हुआ कि उसकी वजह क्या होती है। और इद्दत के मामले में शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, यह आप खुद ही मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स की जबानी सुन लें। और ये सब कुरान में है। ये सवाल पैदा हुआ कि अगर किसी औरत के साथ शौहर की मुलाकात ही नहीं हुई तो उसमें क्या होगा। चनाचे ये सवाल उस वक्त बहुत शिद्दत से मदीने में पैदा हो गया जब अल्लाह ताला ने सैयदा ज़ैनब से रसूलुल्लाह की शादी या निकाह का ऐलान कर दिया तलाक के फौरन बाद। तो ये सवाल पैदा हुआ कि ये कैसे हो गया, इद्दत तो अभी गुजरी नहीं। तो फरमाया कि कभी मुलाकात हुई नहीं थी, मुलाकात अगर हुई नहीं है तो कोई इद्दत नहीं। इसी तरह जिन ख्वातीन के यहाँ अय्याम का मसला हो गया, उनका मसला पैदा हुआ तो कुरान ने उसका जवाब ये दिया, इन तब तुम अगर कोई शुबा है तो फिर उस 3 महीने या 4 महीने 10 दिन गुजारने चाहिए। अगर उम्र के लिहाज से, अय्याम के लिहाज से कोई शुबा ही बाकी नहीं है तो आपस में मिलकर तय कर लें, फिर कोई इद्दत नहीं। तो इद्दत को पहले समझना चाहिए कि वो क्या चीज है। इसलिए इसको इतना फितना नहीं बनाना चाहिए जिस तरह हमारे यहाँ लोग बनाते हैं। ये मियाँ बीवी के दरमियान तय होने वाला एक मामला।
میں کہتا ہوں کہ یہ سزا بالکل قطعاً جو ہے وہ شرعی نہیں ہے، کہ اس کی نظیر کہیں ملتی ہی نہیں۔ کیٹیگریکل مسئلہ ہے کہ کسی کو کیا پتا ہے کہ ایک خاتون کا جو بالکل ہی پرسنل معاملہ ہے، اگر وہ اپنے خاوند کو بھی نہ بتائے تو کسی کو نہیں پتا چل سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی گواہ کو پتا چل جائے کہ جو ہے وہ فلاں عورت جو ہے وہ آج اس کو حیض شروع ہوا ہے، 3 دن کے بعد بند ہو گیا ہے یا 7 دن کے بعد بند ہو گیا ہے؟ یہ تو اس کا پرسنل مسئلہ ہے، اس کی گواہی اور اس کی بات جو ہے وہ معتبر ہے۔ عورت جب یہ کہے کہ میری عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، میرے جو 3 مینسز تھے، یہ کورس تھا یہ 3 کا، یہ پورا ہو چکا ہے، تو اس کے بعد کسی کو شرعی طور پر، قانونی طور پر کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اس کی عدت جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ میکسیمم طہر جو ہے، یعنی جس حالت پاکیزگی جو ہے وہ ایک خاتون کو 15 دن جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ 15 دن کے بعد اگر کسی خاتون کو جو ہے وہ خون آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو پھر وہ مینسز ہی شمار کی جائے۔ اگر عمران خان نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، بشرا بی بی نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ مولوی صاحب جس نے نکاح پڑھایا ہے اس نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، پھر اس کو بھی تو آپ سزا دیں نا۔ آپ اس کو کیوں نہیں سزا دے رہے؟ اس کو آپ جو ہے نا وہ باقی لوگوں کو آپ جو ہے وہ سیف پیسج دے رہے ہیں۔ پانی پی ٹی آئی کو کتنی دفعہ کہا گیا کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، تو اس کے خلاف آج مذہبی کارڈ نہیں کھیلا جا رہا۔ بھائی دنیا مطلب اسلام میں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی محبوس سزا جسے آپ کہتے ہیں بند کر دیا گیا ہو، محض عدت کے دوران نکاح کرنے پر۔ کوئی ایک بندہ ثابت تو کر کے دے۔ تمام امور جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے، مثلا حیض، عدت، رضاعت، ولادت، بکارت اور عورتوں کی عیوب وغیرہ، ان میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی جائز ہے۔ مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی اور میں نکاح کر رہی ہوں، اس کی بات مانی جائے گی۔ اب درمیان میں کوئی شخص کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی، نہیں جناب یہ عدت کے دوران میں ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 282 پر لکھا ہے کہ وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو روایت بھی اس میں لکھی، بخاری کی روایت، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے انہوں نے شادی کی، جب شادی ہوئی تو ایک لونڈی درمیان میں آ گئی اور اس نے یہ بات کہی کہ تم دونوں کا نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس عورت نے کہا کہ تم دونوں کو میں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تو تم دونوں میرے بچے ہو گئے، تو لہٰذا تم بھائی بہن ہو گئے، اس لیے تم آپس میں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت ایسے کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تم اس عورت کو اب نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو جبکہ یہ گواہی آ چکی ہے، لہٰذا اس عورت کو طلاق دے دو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت نے گواہی دی، وہ بھی لونڈی تھی، باندھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ تو عورت کی گواہی کا اعتبار ہے۔ فقہا نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ دودھ پلانے کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ یہ عورت کو صرف پتا ہو سکتا ہے کہ اس نے کس کس بچے کو دودھ پلایا ہے۔ ہر وقت تو بندہ ساتھ میں نہیں ہوتا نا، اور لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف عورت کی دیانت کے اوپر اس کو اعتبار کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی وجہ سے ان دونوں کی شادی کو، نکاح کو ختم کرا دیا۔ تو اب یہ عدت کا معاملہ ہے، ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، مجھے بتائیں کون ہے اس شخص کہنے والا کہ اس کی عدت پوری نہیں، کون ہے؟ اس طرح تو پھر کسی کا نکاح بھی برقرار نہیں ہوگا۔ اگر ہم باہر کی گواہیاں معتبر مان لیں، شریعت کے ساتھ مذاق کرنا بند ہونا چاہیے، شریعت کے ساتھ کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ میں اس پر بات نہ کرتا، لیکن اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو سیاسی بات نہ لی جائے۔ سیاست سے میرا بالکل یعنی کسی بھی طرح سے مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں دین کا طالب علم ہوں، اس لیے دین کے طالب علم ہونے کے اعتبار سے یہ فرض ہم پہ عائد ہوتا ہے کہ ہم وہ بات کریں جو اللہ اور رسول کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے، رسول اللہ کی ذات کے لیے۔ شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ جج صاحب سے میری گزارش ہے کہ شریعت کے تناظر میں اس فیصلے کو دیکھیں کہ عورت کی گواہی، جو عورت وہ کہہ رہی ہے اور وہاں پر دوسرے گواہ بھی موجود ہوں گے اور ہے وہاں پر، اس عورت کی گواہی کو ماننا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، یہ عدت میں نکاح نہیں۔ اور اگر یہ عدت میں بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی۔ پر جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کا نہ اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان کے آئین اور قوانین سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ اس وقت طاقت بول رہا ہے اور طاقت کی زبان میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ جہاں تک اس
کیس کے فیصلے کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلے کو آپ کے انگریز عدالت کے انگریزی قوانین کے تحت تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. بالکل. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ عدت کے دوران نکاح ہوا ہے یا عدت کے بعد ختم کرنے کے بعد، تو آپ کو اس کے لیے اس مسلک اور اس مکتب کے فقہ کے ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اکابر کے فتاوی کی روشنی میں یہ بتائیں کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اور فرض کریں اگر عدت کے دوران نکاح ہوا ہے اور اس کی کوئی غلط فہمی تھی، کسی بھی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ دوبارہ عدت کے بعد نکاح پڑھ دیا جائے، مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو سزا اور وہ بھی اس طرح کی صورتحال اور پھر اتنے عرصے تک مسلسل اس پروپیگنڈے کو پاکستان کے اندر بچے تک پہنچا کے ایک نجی معاملے کو عوامی بنانا اور کیریکٹر ایسوسیشن کے حوالے سے اس کا مس یوز کرنا، یہ تو نہ میرا خیال ہے کسی اخلاقی دائرے میں آتا ہے، نہ شرعی دائرے میں آتا ہے، نہ قانون کے دائرے میں آتا ہے. یعنی عدت کے معاملے میں اسلام معاملہ عورت پر چھوڑتا ہے، کیونکہ یہ عورت سے بہتر کوئی اور جانتا ہی نہیں کہ اس کی عدت کب مکمل ہوئی. اب یہ جس طرح کا بھونڈا کیس بنایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی اور اس میں کیا معیار سیٹ کیے گئے ہیں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت خطرناک معیار ہیں. تو محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کے بقول عمران خان پر 3 نوعیت کے جرائم بنائے گئے. پہلا مقدمہ بنایا گیا غدار وطن کا، ملک دشمنی کا، کیونکہ عمران خان پاکستان کا ہیرو رہ چکا ہے، اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اس لیے سب سے پہلے اس پر غداری کا لیبل لگا دیا گیا. پھر عمران خان بہت بات کرتا تھا ایمانداری کی، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں کرپٹ نہیں، اور جو باقی سیاستدان سیاسی جماعتیں ان کو وہ کرپٹ بولتا تھا، کہتا تھا انہوں نے ہی ملک کا پیسہ لوٹا اور عوام کو اس حال پر پہنچایا ہے. تو عمران خان کرپٹ نہیں، یہ تاثر زائل کرنے کے لیے اس پر توشہ خانہ کا کیس بھی بنا دیا گیا کہ بھائی تم کوئی قوم اور ملک کے ہیرو نہیں، غدار ہو، دشمن ہو اور کرپٹ بھی ہو. پھر عمران خان اپنی ہر تقریر میں بات کیا کرتا تھا ریاست مدینہ کی تقریر شروع کرنے سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری تقریر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کے لیے القادر یونیورسٹی اقوام متحدہ میں اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد اسی نے منظور کروائی. تو مذہبی لحاظ سے بھی عمران خان کو بہت زیادہ لوگ ماننے لگے تھے، اسی لیے یہ تاثر توڑنے کے لیے بنایا گیا مقدمہ عدت میں نکاح کا. عوام کو یہ دکھانا تھا کہ جی یہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جبکہ اس کا تو اپنا ہی نکاح غیر شرعی ہے. تو اس لیے عمران خان پر 3 نوعیت کے مقدمات بنائے گئے. لیکن کیا اس کا نتیجہ مقدمات بنانے والوں کے حق میں آیا؟ تو اس کے ریفرنس میں سب سے پہلے حامد میر صاحب کا بیان دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ نہ عمران خان ٹوٹا، نہ عمران خان کا ووٹر ٹوٹا، عمران خان نے تمام تجزیہ کاروں کو غلط ثابت کیا. کہتے تھے کہ عمران خان حکومت سے نکلے گا تو 2-3 دن بھی سروائیو نہیں کر سکے گا. پھر کہا کہ یہ 1 گھنٹہ بھی جیل میں نہیں نکال سکے گا، معافی مانگ لے گا. لیکن عمران خان نے اب تک ان تمام تجزیوں اور کیلکولیشنز کو غلط ثابت کیا. جیو کے سینئر رپورٹر اعزاز سید کہتے ہیں کہ آج عمران خان کی مقبولیت کا حال یہ ہے کہ گاؤں کی ایک ان پڑھ خاتون کو بھی معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے آزاد امیدوار کا نام اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. آج جس عمران خان کو غدار وطن بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو سمجھا جا رہا ہے، اور صرف بڑوں کے نزدیک نہیں، بچوں کے نزدیک بھی. یعنی ایک نئی جنریشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بھی آج عمران خان کو اپنا ہیرو تسلیم کرتی ہے. اب آ جائیں عدت میں نکاح والا معاملہ، جس کی بنیاد پر یہ ثابت کرنا تھا کہ عمران خان جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے وہ خود شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے. اس کیس میں عمران خان کو سزا دینے سے رزلٹ کیا نکلا وہ بھی محمد مالک صاحب ہی بتاتے ہیں کہ میری جتنی لوگوں سے بات ہوئی، چاہے نیوٹرل ہوں یا عمران خان کے خلاف، وہ بھی تنگ آ چکے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کیا پاگل پن ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی ریاست نہیں بلکہ خدائی نظام آ گیا ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ریاست ایک وزیر اعظم کے وزیر اعظم ہاؤس سے گھروں میں گھسی، گھروں سے جا کر آپ بیڈ رومز میں چلے گئے، ان کے ازواجی رشتوں پر آ گئے. یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ خاور مانے کا کس طرح کا مسلمان ہے کہ 2018 میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنی سابقہ بیوی کے حق میں بیان دیتا ہے، اور پھر 2024 میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ہی اپنی اسی سابقہ بیوی کے خلاف بیان دیتا ہے. سیاستدان اب اپنی خیر منائے کیونکہ عمران خان سے اس کی ابتدا کر دی گئی ہے اور اب بات دوسرے کے گھروں تک بھی جا سکتی ہے. جہانگیر جدون صاحب ماہر قانون اور
जहांगीर जदून साहब माहिर कानून है और इमरान खान के नाक़िद समझे जाते हैं, उन्होंने भी इस केस और सजा दोनों को ही शर्मनाक करार दिया है। नजम सेठी साहब, दुनिया जानती है कि वो किस हद तक नवाज शरीफ के हामी हैं। वो कहते हैं कि इस केस के जरिए जो सियासी मकसद हासिल किया जाना था वो पूरा नहीं हो सका। बहुत से सेक्युलर्स और लिबरल्स भी समझते हैं कि यहां तक नहीं जाना चाहिए था। इस सजा के बाद खदशा यह है कि लोग और भी गुस्से और जिद में इमरान खान को वोट देंगे। अब कुछ बातें खुसूसी तौर पर उन आंटियों और खवातीन के लिए जो 8 मार्च को ढोल की थाप पर डांस करते हुए मर्दों के गले में पट्टे डालकर, मर्द को गाली देकर, आधा लिबास पहनकर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाकर औरत के हुकूक की बात करती है। तो उनको खास तौर पर बता दूं कि बुशरा बीबी के इस केस के बाद रियासत ने क्या मयार सेट कर दिया है। सबसे पहला मयार तो यह सेट किया गया कि जिस्म औरत और मर्जी रियासत की। जी हां, यह मुकदमा बताता है कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि औरतों की इद्दत का मामला जो उनके मखसूस दिनों के साइकिल्स हैं उस हवाले से फैसला करने की मजाज रियासत है, औरत नहीं। दूसरा ये कि अगर कोई खातून खुद ये ज़बानी या तहरीरी दावा करती है कि वो 3 बार अपने मखसूस दिनों से गुजरने के बाद यानी इद्दत मुकम्मल करने के बाद उसने अगला निकाह किया है तो उसकी गवाही मोतबर नहीं समझी जाएगी, जबकि इस्लाम कहता है कि मोतबर मानी जाएगी, चाहे वो खातून खुद ये दावा क्यों ना कर दे, क्योंकि भाई उसका जिस्म है वो जानती है और वो समझती है और ये उसका शरई और कानूनी हक भी था, लेकिन रियासत के नजदीक उसकी गवाही अब काबिल कबूल नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि 5 साल, 6 साल, 10 या 20 साल बाद भी अगर कभी साबिक शौहर किसी अदालत में ये दावा दायर करे कि उसकी साबिका एहलिया ने दूसरा निकाह करने से पहले इद्दत मुकम्मल नहीं की थी, तो वो उस मामले को अदालत दोबारा देखेगी और उस पर फैसला भी किया जा सकता है, यानी निकाह फासिक करार भी दिया जा सकता है। असल में ये वो फैसला है जो खवातीन के शरई, कानूनी और अखलाकी हुकूक की सबसे संगीन खिलाफ वर्जी है। तो अगर ये औरत मार्च वाली आंटियां वाकई खवातीन के हुकूक की बात करती हैं तो फिर मार्च का इंतजार ना करें, बल्कि मार्च से पहले कोई मार्च कर दें। तो ये थे इमरान खान पर बने 3 और खास तौर पर इद्दत में निकाह जैसे भोंडे मुकदमे का अहवाल। 8 फरवरी करीब है, वोट लाजमी दीजिए, मुझे दुआओं में याद भी रखिए और इजाजत दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।